صحة في الجسم وطول في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة من نجات ودخول الجنة يا رحم الرحيم بواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ 10 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی ایک زمین کا پورا چکر کاٹا. چکر کاٹنے کے بعد یزید کی فوج کے سامنے امام حسین آ کر کھڑے ہو گئے. امام حسین یزید کی فوج کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں ضرور جانتا ہوں. تم مجھے نہیں جانتے کہ میں تمہیں ضرور جانتا ہوں. امام حسین یزید کی فوج کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کتنے ابتر ہو تم, کتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا کھلونا نہیں. کتنے ابتر ہو تم, کتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا کھلونا نہیں. کتنے ابتر ہو تم, کتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا کھلونا نہیں. ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس جس کے تکیہ بچھونا نہیں. ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس جس کے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پہ ایسا کہ کونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پہ ایسا کہ کونا نہیں. حسین نے جملہ کہہ کر یزید کی فوج کے منہ پہ تماچا مار دیا. کہنے کہ وہ تو حسین سے لڑنے ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی و نا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اس حسین سے لڑنے ہے جس کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, حسن اور حسین جانوان جنت کے سردار ہیں. اس سے لڑنے ہے جس کی ماں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو نساء العالمین, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسین نے جملہ کہہ کے فرمایا تماچا یزید کی فوج میں ہو گیا کہ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, شہر ذلت کے بے حیثیت. تم نے میں یہ سمجھا نہیں کہ شہر امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میری ہتھیلیوں کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری ہتھیلیوں کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو, میری طبیعت کی سلطنت کو رسالت کے بالکل قریب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو رسالت کے بالکل قریب سمجھے. سوارے دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے, اور مجھے تو آدم سمجھ نہیں پایا یزید کیا بد نصیب سمجھے. ایک نظم سے زیادہ لیس کر کے اس کے بعد میں صاحب امام حسین کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر, کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر, لیکن میرے ادراک کی پہچان ہے اصغر. مانا کہ قلم کے لیے ذی شان ہے اصغر, کس طرح سے لکھوں میرا عرفان ہے اصغر. مجھ پہ میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے, جو کچھ میرے پاس ہے یہ اصغر کی حصہ ہے. جب ابن علی دشت میں آئے تھے عدن سے, گل جی کا چناؤ تھا اسی معصوم چمن سے. کچھ دن کا ہی لے آئے تھے شبیر وطن سے, سمجھو کبھی معصوم کے معصوم چلن سے. اصغر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا, اللہ کی توحید کا گزارا بھی نہیں تھا. شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ, جس راہ پہ محمد اسی راہ کا بچہ. توحید سے ہر حال میں آگاہ کا بچہ, تو پھر میدان میں آگیا نچے ماں کا بچہ. پھر میدان میں آگیا نچے امام حسین اصغر اگر مجھے میدان میں لے چلو, اصغر تو میدان میں بول لے گا. اصغر کا بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا میں مکی ہوں, بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں, تو بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں, تو بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں. چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں, حد ہے کہ مجھے شہادت کا لگی ہوں, اکبر سے نہ لوٹا تو اصغر بھی نہیں ہوں. امام اصغر کے لئے نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی, ماں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی. امام حسین علیہ السلام کو میدان میں لائے. اصغر نے ایک دفعہ یزید کی فوج کو دیکھا, یزید کی فوج کو دیکھنے کے بعد اپنے بابے کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے. احسان کیا نا صورت انسان میں آئے, آیات کی صورت بھی قرآن میں آئے, اسلام سکھانے کو تمہیں میدان میں آئے. یہ سچ ہے کہ سچ تمہیں بولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے. تم لوگ جب کرتے ہو مسموم ہواؤں کو جو منحیز, تو ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں روارے کرم تیز. سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجر اور سرخیز, تم پی کے پیاسے ہو ہم پیاس میں لبریز. اصغر نے کہا ڈھونڈے ہیں تمہارے لیے بخشش کے سبب کیا, ہم پانی سے پہلے ہمیں پانی کی طلب کیا. اصغر نے کہا ہم خلق ہوئے, ہم نے خلق کیا یہ جینا, ہم سے ہی بنا ہے تہر میں بخشش کا سفینہ. کہتے ہو جسے رزق و اپنا پسینہ. جرکی زیدان ایک عیسائی موقع گزرے, ایک عیسائی مورے گزرے, یہ وہاں عیسائی مورے کا جس نے حسین ابن علی کا ریسرچ کی. اس نے اپنی کتاب لکھی جس نے اس نے سرنامہ یہ لکھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو بھی فاطمہ کا بیٹا مانتے ہیں, مولا علی کا بیٹا مانتے ہیں, اور رسول اللہ کا نواسہ مانتے
سے مولا باندھتے اس نے کہا میرا آئیڈیا میری تھنک میرا نظریہ یہ کام نہیں کرتا کہ میں مولا حسین علیہ السلام کو بی فاطمہ کے بیٹا مانوں. وہ کہنے لگا کہ میرے نظریے کے مطابق پوری کائنات کو رزق حسین تقسیم کرتا ہے. اس نے جو دعویٰ کیا دعوے کے بعد اس نے جو دلیل تھی دلیل اس نے ایسی تھی کوئی بندہ اس کی دلیل کو توڑ نہیں سکتا. اس نے کہا مسلمانوں تم نے 10 محرم حسین ابن علی کا وہ منظر نہیں دیکھا کہ اب 10 محرم حسین ابن علی نے اپنے 6 ماہ کے بچے کا لوگ زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز ہے میں لیسکر کا خون قبول کر لوں گی لیکن قیامت تک اناج نہیں ہوئے گا. امام حسین لیسکر کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا آسمان سے آواز قدرت آئی میں قیامت تک پانی نہیں برسوں گا میں لیسکر کا خون قبول کر لوں گا. جبکہ زیدان کہتا ہے کہ وہ حسین کی مٹھی میں 6 ماہ کے بچے کا لہو نہیں تھا بلکہ پوری کائنات کا رزق حسین کی مٹھی میں مانتا. اگر حسین زمین کی طرف پھینک دیتے تو انسانیت کو اناج سے محروم کر سکتے تھے. اگر آسمان کی طرف پھینک دیتے تو حسین انسانیت کو پانی سے محروم کر سکتے. ایسا نہیں کہا ہم خلق ہوئے ہم نے خلق کیا یہ جینا ہم سے ہی بنا ہے دہر میں بخشش کا سفینہ. کہتے ہو جسے رزق وہ اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو سفینہ جہنم کی طرف اپنے اعمال جھونک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا اور ہمیں بھونک رہے ہو. آواز بلند صلوات اللہم ماشاءاللہ بڑی مجلس سے خالق کی کائنات رب ذوالجلال ذکر پاک